اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء اکرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، بہت اچھی شخصیت، بہت خوبصورت انداز کے مالک، جو کہ ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری بزم میں ایک خوبصورتی سی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت کا انداز ہی بہت پیارا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ۔ کیسے مزاج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور آپ سے سوالات بھی کر رہے ہیں، اور ہماری عوام الناس، ہمارے ویوز آپ سے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت کے حامل، وہ ہے ازواج مطہرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں۔ بہت خوبصورت موضوع، اس پر ہم گفتگو کریں گے، بہت سے سوالات ہیں۔ ازواج مطہرات کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ہم باقاعدہ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضور پاک کی کتنی ازواج تھیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فقیر کو مدعو کیا شکریہ اور لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری جو انتظامیہ ٹیم ہے، وینس چینل کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے جو مطالعہ طلب موضوعات ہوتے ہیں، وہ موضوعات جن کا ہماری عوام الناس جن سے ناشنا ہے، جن کے ساتھ ان کا تعلق بہت کم پڑتا ہے، تو اس طرح کے موضوعات آپ لے کر آتے ہیں اور ہم جیسے گناہگاروں کو موقع دیتے ہیں کہ ہم اس پہ لب کشائی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو، میرے کہنے کو، ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، بڑی زبردست ہستیاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، بے شک اور اونچے ان کے مقام و مرتبے ہیں۔ بے شک آج اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں ان نفوسات قدسیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہو جائیں، نقش قدم پر چلنے لگ جائیں، تو ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، محلوں میں، گلیوں میں جو پریشانیاں ہیں، اولاد کی تربیت میں جو مسائل ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں۔ بالکل چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں، تو معتبر کتب کے تحت مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جن کی ابتدا حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوتی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، کبریٰ آپ کا لقب ہے، کبریٰ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے بڑی ہیں، اچھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی ام المومنین ہیں۔ اچھا، ایک بات میں اپنے ناظرین کو یہ عرض کر دوں کہ جب بھی ہم نے ازواج مطہرات کی بات کرنی ہے، حضور کے کاشان اقدس کی ان زینتوں کی جب بات کرنی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی مائیں ہیں، اور یہ قرآن میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو قرآن میں باقاعدہ ان کے لیے ماں کا لقب ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہ امت کی مائیں ہیں، اور ہماری ماؤں، ہمارے والدین سے بلکہ ساری کائنات سے افضل یہ ہستیاں ہیں۔ حضرت، تو ان کا اعتبار جب ذکر کریں گے تو انتہائی احتیاط کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ
ہماری ماؤں کو اگر عزت ملی ہے تو انہی ازواج مطہرات کی بدولت ملی ہے، تو کیا یہ غلط تو نہ ہوگا؟ بیجا نہ ہوگا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہماری مائیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے سارے خاندان ان پر قربان ہوں، انہی کے صدقے ہمیں بالکل یہ سب کچھ ملا ہے. تو سب سے پہلی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ام المساکین زینب بنت خزیمہ، اسی طرح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 ازواج مطہرات تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عقد نکاح کا شرف عطا فرمایا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانے کی زینت بننے کا شرف عطا فرمایا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، عرض کر رہا ہوں، بالکل ازواج مطہرات کے بارے میں روایات ہیں کہ جب ان کو پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا تھا، حضور کی طرف سے یہ عقد نکاح کا یا نکاح کا پیغام ملتا تھا، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی. بے شک. اور وہ بعض ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے صدقات کیے، بعض ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا اور باقاعدہ اپنی خوشیوں کو آزاد کیا، بالکل غلاموں کو آزاد کیا. اس طرح کا انداز اپنایا گیا. اچھا حضرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے کون سے ام المؤمنین تشریف لائیں، ارشاد فرمائیے گا. سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا، سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اس کا معاملہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی عقد کہیں اور ہوا تھا. وہاں سے آپ کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اس وقت عمر مبارک تھی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. اچھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور چونکہ آپ کے صادق ہونا، آپ کا امین ہونا، امانت دار ہونا، سچا ہونا یہ مشہور تھا، تو آپ کے ساتھ آپ کے ایک غلام گئے تھے میسرہ. بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور تجارت اس میں مال و متاع جو تھا وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. جب آپ سفر میں گئے تو دوران سفر کچھ ایسے معجزات کا ظہور ہوا، آپ کی امانت داری کا ظہور ہوا. تو میسرہ نے آ کر سارا واقعہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئی، جیسے کہ ہر غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتا ہے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی. اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کا اتنا ساتھ دیا، حضور کا اتنا ساتھ دیا کہ اس کو الگ سے ایک موضوع میں تو آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر الگ سے ایک موضوع جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو اسلام کی آپ نے خدمات کی، اس طرح کہیں اور نہیں ملتا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت حضور کے نکاح میں حضرت خدیجہ ہی تھی نا؟ جی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بڑا سخت مرحلہ تھا. بالکل. اس حوالے سے ایک روایت ہے جو کتب سیرت کے اندر موجود ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ نبوت، اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ کا وصال ہو گیا. 10ویں سال یعنی 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کٹھن سال ہے، یہ وہ مشکل سال ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا گیا، مختلف القابات دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، حضور کے چچا کا انتقال ہوا. جی، وہ تو ان کے بعد ہوا. اچھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ 10 سال جو تھے جب حضور نے اعلان فرمایا تو بہت مشکلات سامنے آئیں. تو ان 10 سالہ زندگی میں، اس 10 سالہ دور میں جو آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی رہی. تو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تذکرہ ان کا کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھی. روایات میں آتا ہے، بلکہ جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب ازواج میں افضل ہیں. ان دونوں میں کون افضل ہے اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں. تو بی بی عائشہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے،
آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی صدقہ وغیرہ کا معاملہ ہوتا تھا تو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کی طرف وہ نفقہ ضرور بھیجتے تھے، وہ صدقہ ضرور بھیجتے تھے۔ تو ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئی، فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ لا اعطیت افضل من خدیجہ، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا نہیں، خدیجہ سے افضل مجھے نہیں عطا کیا گیا، وہ الگ ہی تھی۔ پھر حضور نے ان کی خاصیات گنوائی، فرمایا جب سب میرے دشمن ہو گئے تھے تو میرے ساتھ خدیجہ کھڑی ہوئی تھی، جب سب نے اپنا مال روک دیا تو جس نے مجھے مال سے مدد دی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور حضور نے فرمایا میری جتنی اولاد ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہیں سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، جیسا کہ ازواج مطہرات کا قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی ذکر ہے، کس انداز میں ذکر ہے، کس جگہ ذکر ہے، پلیز ارشاد فرمائیے گا۔ 28ویں پارے میں ایک تو واضح طور پر سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ جو نبی ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ایمان والو، یہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی ازواج کا، ان کے گھر کی کاشانہ اقدس کی جو زینتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ربط ہے، وہ ازواج مطہرات امہات المومنین، فرمایا وازواجہ امہاتہم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہاں پر واضح طور پر امہات کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے علاوہ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں مختلف انداز سے یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت، ہم نے جب مطالعہ کیا تو حضور کے ازواج کے ذکر میں نجاشی بادشاہ کا بھی کہیں ذکر آتا ہے، اس میں ارشاد فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا، نجاشی بادشاہ کا ان واقعات سے کیا جوڑ ہے آپس میں؟ یہ حضرت ام حبیبہ بنت جاحش، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا ام حبیبہ جو بنت ابو سفیان، جاحش میں نے کہہ دیا، ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں، اور حضرت ام حبیبہ ان کی بہن ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا نکاح پہلے عبید اللہ بن جاحش سے ہوا تھا، اور یہ اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مکہ میں ظلم و ستم بڑھ رہا تھا، مکہ میں تکالیف بڑھ رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہوگا، جو اہل علم حضرات وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہجرت کی گئی تھی حبشہ کی طرف، کچھ افراد حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، مدینہ کی ہجرت سے قبل کی بات ہے، وہاں کے بادشاہ نرم دل رکھتے تھے مسلمانوں ان کے ساتھ تعلقات ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر عبید اللہ بن جاحش جو ہے، بدقسمتی سے، بدنصیبی سے وہ مرتد ہو گئے، نصرانی ہو گئے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خواب دیکھا ان کے حوالے سے، تو انہوں نے اس خواب کا بھی تذکرہ اپنے شوہر سے کیا کہ میں نے تمہارے بارے میں برا خواب دیکھا ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، لیکن عبید اللہ بن جاحش نہیں مانے اور وہ مرتد ہی رہے، اور اسی حال میں وہ ہو گئے۔ جب ان کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو آپ پریشان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اور اسی حالت پر وہ مر گئے ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ بہرحال آپ نے پھر عقد نکاح کے لیے آپ نے پیام نکاح حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد نکاح کا پیام بھیجا، اور نجاشی بادشاہ سے کہا کہ تم وکیل بن کر ان سے نکاح کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی ایک جاریہ کو، اپنی ایک باندی کو، جس کا نام کتب تاریخ میں ابرہا کہا جاتا ہے، نجاشی بادشاہ نے ابرہا اس خاتون کو بھیجا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت میں کرب اور پریشانی کی حالت میں تھی کہ میرا شوہر کیوں دائرہ اسلام سے خارج ہوا، کیوں اس نے یہ مرتد ہوا۔ آپ دیکھیں کہ امہات المومنین کی سیرت دیکھیں کہ ان کو تکلیف ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تکلیف ہے۔ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کی جو زینتیں ہیں ان کو دنیاوی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، کبھی انہوں نے اس چیز کی تکلیف محسوس نہیں کی کہ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا، یا میرا خاوند برائیوں میں مشغول ہے، یا میرے بچے برائیوں میں مشغول ہیں۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ مال کم آ رہا ہے، تنخواہ کم ہے، معیشت کمزور چل رہی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، گھر صحیح نہیں ہے، کھانے پینے اور اوڑھنے کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
امہات المومنین کی سیرت تو ہے ہی ایسی سیرت ہے، اس کو اپنایا جائے۔ دین اسلام سے دوری ہے حضرت، بالکل، اس یہ وجہ دین سے امہات المومنین میں بڑے بڑے واقعات پڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف ابرہا جاریہ کو نجاشی نے بھیجا پیغام نکاح دے کر۔ جب آپ کو یہ پیغام ملا تو آپ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ آپ نے اپنے زیورات جو تھے، جو پہنے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر تحفے میں ابرہا اس جاریہ کو دے دی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے کو حاضری ملے حضور گی، نے قبول فرما لیا، ام المومنین کا سعادت ملے گی۔ تو آپ اتنی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر نجاشی بادشاہ نے خود نکاح خطبہ پڑھا، خود خطبہ نکاح کا انہوں نے دیا۔ جب صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب وہاں موجود تھے، وہ حضور کی طرف سے وکیل بنے۔ جب صحابہ کرام اٹھنے لگے نا تو نجاشی بادشاہ نے کہا نہیں، پچھلے انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نکاح کے بعد کھانا طعام کھلایا کرتے تھے، تو زبردست قسم کی نجاشی بادشاہ نے دعوت کی، زبردست قسم کی۔ اور پھر بعد میں وہاں سے انہوں نے حضرت شرحبیل کے ساتھ جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اچھا حضرت، جیسا آپ بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، اچھا یہ بھی بتائیے گا حضرت کہ اس معاشرے کی خواتین کو، ہمارے گھر کی خواتین کو کیا درس ملتا ہے ازواج مطہرات کی سیرت سے، ازواج مطہرات کی تعلیمات سے؟ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ آپ کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین جو ہیں ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، یا ایسے ذرائع کی طرف آپ جائیں جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ہماری خواتین کے سامنے، خواتین اسلام جو اسلام کے دامن میں خواتین مستورات رہی ہیں، امہات المومنین ہیں، حضرت سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بی بی مریم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس طرح جو خواتین اسلام بڑے بڑے نام ہیں ان کا تذکرہ خیر ہونا چاہیے، بالکل ان کی سیرت ان کو پڑھنی چاہیے۔ جیسے آپ نے ارشاد پہلے بھی فرمایا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں تو یہ ذکر خیر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب سیرت طیبہ ازواج مطہرات آپ پڑھ کر دیکھیں تو ایسے انوکھے اور ایک ایسے عجیب واقعات ہیں کہ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے، ششدر رہ جاتی ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس روزہ تھا، گھر پہ افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، روزے کی حالت میں تھی اور افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ان کے پاس کہیں سے 1,00,000 درہم آئے، 1,00,000 درہم۔ آپ نے جو نا فوراً ہی وہ تقسیم کر دیے۔ آپ کی جو خادمہ تھی وہ کہنے لگی کہ آپ کا روزہ اور طعام کا کچھ اہتمام نہیں ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی پہلے بتا دیتی میں کچھ روک لیتی۔ یعنی اتنی بے نیازی، دنیا سے اتنی بے نیازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ سال کا پورا نفقہ دے دیا کرتے تھے ایک ساتھ ہی نا، تو امہات المومنین میں سے وہ امہات المومنین اس کو پہلے دن ہی کر دیتی تھی صدقہ، پہلے دن ہی اس میں سے صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ہم لوگ تو سوچتے رہتے ہیں۔ یہ انداز معاشرت ہے، یہ ان کا انداز ہے سیرت طیبہ کا، اگر ہم ان کو پڑھیں، ان سے قریب ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے، بہت کچھ۔ حضرت ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہنا کیوں ضروری ہے؟ اس میں ارشاد فرمائے گا امہات المؤمنین یہ کہنا ضروری ہے، اگر ہے تو کیوں؟ میں نے جیسے ابتدا میں عرض کی، یہ ضروری بمعنی اس طرح تو نہیں ہے کہ فرض ہے، بلکہ ازواج مطہرات کو ازواج مطہرات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے امہات المومنین سمجھنا ضروری ہے، یعنی ان کو ام المومنین، مومنوں کی ماں سمجھنا ضروری ہے، یعنی ماں کا درجہ دینا ضروری ہے۔ آپ چاہے ازواج مطہرات کہیں، چاہے کاشان اقدس کی جو نا شانیں ان کو کہیں، ان کی بابرکت نفوس قدسیہ کہیں، ازواج امہات المومنین نہ بھی کہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے، یعنی احتراماً ان کا اتنا احترام ہے کہ ان کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی ام المومنین سے نکاح کریں، کیونکہ وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ماں کا درجہ ان کو دے دیا گیا۔ اب ایمان والوں میں ان کا درجہ ماں کا ہے، اس لیے ام المومنین یا امہات المومنین ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا حضرت، آج کی عورت کو آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کی جو ہماری خاتون ہے یا ایک عورت ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین کی سیرت کے نتیجے میں، ان کے سائے میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ جی، اگر اپنے شوہر کی اطاعت میں رہیں، اس میں ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، 21ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، یا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی خواتین کو کہیں، حضور نے اپنے خواتین سے ارشاد فرمایا
کہ یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. سبحان اللہ. کہ نبی کی عورتوں اگر تم دنیا چاہتی ہو، یعنی تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی طلب کی بات ہے تو پھر تم آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ وہ آ جائیں. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں اچھائی کے ساتھ تمہارا حق دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. جب یہ حکم آیا تو کسی بھی ام المومنین نے آ کر اپنا حق لیا نہیں کہ یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں، بلکہ سب حضور کے دربار میں قربان ہونے کے لیے تیار تھے. سب نے دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی. تو ہماری سب سے بڑی سیرت جو امہات المومنین کی بابرکت ذات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور تکالیف کی جو بات ہے، آج ہماری جو خواتین پریشان ہیں تکلیف پر ہے. بی بی عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کوئی 2 دن ایسے نہیں گزرے، کوئی 3 دن 2 دن، دونوں روایات ہیں ترمذی میں. فرمایا کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے جس میں ایک وقت کا فاقہ نہ آیا. آج ہمارے گھر میں پریشانی وجہ یہ ہے پھر بھی صبر. معیشت کے معاملات جب خراب ہو جاتے ہیں، نہیں ہم نے اپنے خاوند کی، اپنے گھر والوں کی، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. بے شک. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا ازواج مطہرات کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پاک لوگوں کا ذکر کرنا بھی اپنے لیے ذریعہ نجات کا باعث بنتا ہے. میں حضرت آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع عنایت فرمایا، شکریہ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. تو ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے باقاعدہ آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے، نیا موضوع لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.